علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے بارے میں، یعنی کہ ڈیجیٹل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے بارے میں۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ڈیجیٹل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی فرسٹ کلاس کے اوپر ہے۔ اس میں ہم پراپر جو ہے پورا کورس کور کریں گے، جس میں ڈیجیٹل ٹیکسٹائل کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو جو ہے بتایا جائے گا اور سکھایا جائے گا۔ جب میں نے جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکسٹائل سیکھنے کا سوچا تھا تو میں نے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ سرچ کیا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں سے جو ہے میں اس کو پراپر وے میں سیکھ سکوں، لیکن ایسا مجھے کوئی اس طرح سے ملا نہیں کہ جہاں پر جو ہے پراپر ٹیوٹوریلز پڑے ہوں اور ان کی جو ہے وہ اچھے سے آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں۔ تو اس لیے جب میں نے سوچا کہ اچھا میں نے اس کو کرنا ہے تو پھر مجھے مجبوراً ایک انسٹیٹیوٹ کے تھرو اس کو سیکھنا پڑا۔ تو جب میں نے اس کو سیکھا تو میں نے سوچا تھا کہ جب میں اس کو سیکھ لوں گی تو میں نے جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ ڈالنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کہیں بھی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جو ہے وہ اس کو سیکھ سکیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ آج کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ مینول ڈیجیٹل ڈیزائننگ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہوتا ہے۔ مینول جو ہوتا ہے اس میں آپ بائی ہینڈ ڈیزائنز ڈرا کرتے ہو، اس کے بعد ان کو اسکین کرتے ہو اور اسکین کرنے کے بعد جو ہے ان کو پھر آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں لے کے آتے ہیں۔ لیکن جو ڈیجیٹل فارم ہوتا ہے، ڈیجیٹل فارم میں آپ جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ فوٹو شاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہو، ڈیزائن کریٹ کرتے ہو اور ان کو پرنٹ فارم میں جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکسٹائل کی اس ٹائم بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ 90% ورک جو ہے برانڈز میں یا ٹیکسٹائل ملز میں وہ ڈیجیٹل کے تھرو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مینول آرٹسٹ جو ہیں وہ آج کل بہت کم ان کو جو ہے پریفرنس ملتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ڈیجیٹل ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ سیکھ کے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ارن بھی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے تھرو۔ چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ جیسے آپ لوگوں کو یہ کچھ ڈیزائنز نظر آ رہے ہوں گے، یہ میں نے رینڈملی جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کچھ، لیکن ابھی میں نے کچھ یہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹاپکس کے حساب سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر ہم کام کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہے وہ میں نے رینڈم کچھ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ پکچرز کر کے رکھی ہوئی ہیں ڈیزائنز کی، جن کے تھرو آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اڈوب فوٹو شاپ۔ اڈوب فوٹو شاپ جو ہے وہ کسی بھی ورژن کا آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ، ضروری نہیں ہے کہ وہ 2019، 17 یا 18 کا ہو، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ورژن آپ اس کا کریک ورژن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کریک ورژن ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا پھر مجھے انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے اس کا کریک ورژن پرووائڈ کر دوں گی، جس کے تھرو جو ہے آپ فری میں اڈوب فوٹو شاپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں اڈوب فوٹو شاپ۔ جیسے کہ یہ میں نے اڈوب فوٹو شاپ میں ریسنٹلی کچھ کام کیا ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ سامنے شو ہو رہا ہے آپ کو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو بھی فوٹو شاپ ہے آپ اس کو اوپن کرتے ہو تو فرسٹ پیج جو اس کا اڈوب فوٹو شاپ کا اس طرح سے اگر نہیں آتا تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سب ورژن جو ہوتے ہیں اڈوب فوٹو شاپ کے ان کا فرنٹ پیج تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسا بھی آپ کا ہوگا فرنٹ پیج، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا آپشن دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا فائل کا، ٹھیک ہے۔ آپ کو لیفٹ پہ فرسٹ آپشن ہے، فائل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہم کلک کریں گے یہ کچھ آپشنز ہمارے سامنے کھل کے آ جائیں گے۔ ان آپشنز میں سے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلا آپشن جو ہے نیو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آپشن ہے نیو کا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی ہم کلک کریں گے کچھ لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک کھل کے پیج آ چکا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس سائز کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہو، یا پھر آپ کس پیپر کے اوپر، کس کپڑے کے اوپر، کس کینوس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ڈیفرنٹ سائز آپ کو بتائیں۔ جیسے کہ میں نے پرنٹ پہ کلک کیا ہے تو یہ پرنٹ کے سائز مجھے بتا رہے ہیں۔ جیسے لیٹر میں لوگ کرواتے ہیں پرنٹ، A4 سائز میں کرواتے ہیں۔ اس کے بعد آرٹ میں کلک کروں میں
तो आर्ट में देखें पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, डिफरेंट साइज़ वो जो है बता रहे हैं। उसके बाद इसी तरह वेब में जाएं तो वेब के डिज़ाइंस आपको बता रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है कि हमने कोई सा भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है साइज़, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ चूज़ करें, उसके ऊपर काम करें, किसी भी जो है वो साइज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप देखें राइट साइड पे ये उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन है विड्थ का, ठीक है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, विड्थ अपने हिसाब से इंचज़ में लिख सकते हैं। उसके बाद लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद वो पूछ रहे हैं इंचज़ में काम करना है, पिक्सल्स में करना है, या किस तरह से आप करना चाह रहे हो, आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और रेजोल्यूशन दी हुई है, मतलब A to Z आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी साइज़ यहाँ पर लिख के तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी साइज़ का कैनवस जो है ना आपके सामने आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ A4 साइज़ सेलेक्ट कर रही हूँ और क्रिएट कर रही हूँ। अभी देखिए मेरी लोडिंग हो रही है, ये देखिए हमारे सामने A4 साइज़ का एक पेज खुल के आ गया है। ये स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो है, उसके ऊपर ही हम काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो वाइट कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है, फ़ोटोशॉप में उसको जो है वो कैनवस कहते हैं, मतलब उसको इसका नाम कैनवस है कि कैनवस के ऊपर जो है हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है हमने सारा डिज़ाइन क्रिएट करना होता है कि इसी के ऊपर हमने जो है वो सारा कुछ जो भी डिज़ाइंस हैं A to Z हमने वर्क जो है वो इस एरिया के ऊपर करना है, ठीक हो गया। अब जो है सेकंड हम ये करते हैं कि अब यहाँ पर आपको बहुत से टूल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपको लेफ़्ट साइड पे बहुत से टूल्स नज़र आ रहे होंगे। ये सभी टूल जो है वो टेक्सटाइल में यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये सारे टूल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में इनमें से कुछ टूल्स ही यूज़ होते हैं सिर्फ, ठीक है। और हम भी कुछ टूल्स ही इनमें से यूज़ करेंगे जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में होते हैं। पूरे टूल्स जो है वो हम इसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ चुका है एक कैनवस। अब इसके ऊपर हमने काम कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके ऊपर कोई भी पिक्चर उठा के लेके आने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। किसी भी पिक्चर को, किसी भी इमेज को आप इस कैनवस के ऊपर लाने के दो तरीके होते हैं। नंबर पहला जो है ना, फर्स्ट जो है मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, अपनी गैलरी में जाके कोई भी पिक्चर्स जो है निकाल लेनी है, जो आप चाह रहे हो कि आप उसके ऊपर अपने कैनवस के ऊपर लेके जाएं। पिक्चर के ऊपर रख के आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे आपने राइट क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। अब इनमें से देखेंगे एक ऑप्शन है ओपन विद। ओपन विद में वो पूछ रहा है कि आप जो है किसके थ्रू जो है वो ओपन करना चाह रहे हो इस पिक्चर को। अब फर्स्ट ऑप्शन मैंने रखा हुआ है एडोब फोटोशॉप। अगर आपके एडोब फोटोशॉप नहीं हो रहा तो आप फोर्थ ऑप्शन है चूज़ प्रोग्राम, ठीक है। आप चूज़ प्रोग्राम में जाएं, वहाँ पर आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। आप उनमें से एडोब फोटोशॉप उठा के यहाँ पर ला के रख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। अब हम जो है वो क्या करते हैं कि इसको जो है एडोब फोटोशॉप में इसको ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि ओपन हो रहा है, अभी लोडिंग हो रही है। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी, ये देखें हमारे सामने जो है ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। एक तो ये वे हो गया है कि आप किसी भी पिक्चर को या किसी भी इमेज को किस तरह से ला के जो कर सकते हैं। मैंने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक किया, ओपन विद में जाके एडोब फोटोशॉप में क्लिक किया है, तो ये पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। आपने क्या करना है, दूसरे तरीके के अंदर आपने क्या करना है कि आप फर्स्ट ऑप्शन फाइल, ठीक है, आप फाइल में जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ से हमने कैनवस का साइज सेलेक्ट किया था, उसी पे आप क्लिक करें। अब उसका देखें कि सेकंड ऑप्शन है ओपन। ओपन पे ऊपर सिंपली जाके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन के ऊपर जाके आप क्लिक कर दें। आपने जैसे क्लिक किया है, पूरा लैपटॉप के जो भी प्रोग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी है आपके पास, वो आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। इनमें से अब आप कोई भी पिक्चर जो है वो पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी इनमें से जो है वो पिक्चर क्लिक कर लेती हूँ, ये सारी पिक्चर्स आपके पास एक गैलरी खुल जाती है। तो अभी हमने देखे, मैंने सेकंड पिक्चर जो है वो जो उठा ली है, सिंपल क्लिक किया है मैंने, और वो पिक्चर्स यहाँ पर ड्रैग हो चुकी है, जिसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे जिनके थ्रू जो है आप यूज़ करके पिक्चर्स को या किसी भी चीज़ को ड्रैग करके अपने कैनवस के ऊपर और एडोब फोटोशॉप में ला के फेंक सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे हैं दोनों, तो आप दोनों में से जो है वो कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं।
اب ہم اس پکچر کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں لیفٹ پہ ہمارے پاس ایک فرسٹ ٹول ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, لیفٹ سائڈ پہ فرسٹ ٹول ہے, ٹھیک ہے. جہاں پہ ٹول سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں پر فرسٹ آپشن ہے. اس ٹول کا نام کیا ہے؟ موو ٹول. اس کا موو ٹول نام اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ ہم چیزوں کو پکڑ کے موو کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس کو موو کرنے کی ٹرائی کر رہی ہوں, یہ موو نہیں ہو رہا, آگے سے ہمیں کوئی آپشن دے رہا ہے نوٹیفیکیشن, ٹھیک ہے. یہ موو کیوں نہیں کر رہا؟ یہ آپ دیکھیں جہاں پر ہماری یہ لیئر ہے, یہ جو ہے پکچر ہے لاکڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ تالے کا نشان بنا ہوا ہے, اٹ مینس کہ یہاں پر لاک لگا ہوا ہے, تالا لگا ہوا ہے, تب تک آپ اس کو موو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر اس کو یوز کرنا ہے آپ ایز اٹ از ہی یوز کریں, آپ اس کو جو ہے وہ ہلا نہیں سکتے یا آپ اس کو موو نہیں کر سکتے. جیسے ہی ہم نے لاک کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں یہ آن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو کسی طرح سے بھی موو کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں, موو کر سکتے ہیں, اس کو کہیں پر بھی اٹھا کے لا کے رکھ سکتے ہیں. تو جب بھی آپ نے موو کرنا ہے تو اگر آپ کی موو نہیں ہو رہی تو آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر لاک تو نہیں لگا ہوا آپ کی لیئر کو. اگر لاک لگا ہوا ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیں اور پھر آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو موو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو موو ٹول کا کام ہے کسی بھی چیز کو پکڑ کے موو کر کے آپ کہیں پر بھی ادھر سے ادھر لا کے اس کو رکھ سکتے ہیں, مطلب چیزوں کو پکڑ کے موو کرنا. اب سیکنڈ آپشن کی اگر ہم بات کریں, فرسٹ ٹول تو بہت ایزی ہے, اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ٹول کی طرف. تو ابھی جو سیکنڈ ٹول ہے اس کا نام ہے ریکٹینگل ٹول, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے اوپر دیکھیں, رائٹ کلک کریں تو یہاں پر فرسٹ آپشن ریکٹینگل ٹول ہے. اگر آپ کو نام اس کا نہیں یاد ہو رہا تو آپ یہاں سے جا کے اس کا نام دیکھ سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. تو اس کا فرسٹ آپشن دیکھیں کہ ریکٹینگل ٹول ہے. اب ریکٹینگل ٹول جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے لیے کام کرتا ہے؟ ریکٹینگل ٹول جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے لیے کام کرتا ہے کہ یہ چیزوں کو ہمارے لیے کٹ کرنے میں جو ہے, کراپ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں چاہ رہی ہوں کہ یہ پکچر میں پوری یوز نہ کروں, اس میں سے صرف اتنا سا پارٹ میں یوز کروں, ہاف یوز کر لوں, تو میں نے کیا کیا, میں نے ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کر کے تو اس طرح سے پکڑ کے صرف اس کو میں نے لیفٹ پریس کر کے رکھا ہے اور ریکٹینگل ٹول کو موو کر رہی ہوں. اب میں نے اتنا ایریا جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے لیفٹ بٹن جو پریس کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو چھوڑ دیا, جیسے چھوڑا ہے دیکھیں کہ وہ ایک باؤنڈری جو ہے نا وہ ہمارے سامنے شو کر رہا ہے کہ یہ ایریا بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ ایریا آپ نے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایریا کٹ ہو چکا ہے ہماری پکچر کے اندر سے. اب دوبارہ دیکھیں اگر میں موو ٹول پکڑ کے تو اس کو دیکھیں موو کر رہی ہوں تو اب دیکھیں کہ یہ ایریا جو کٹ ہو چکا ہے, یہ کٹ کس طرح سے ہوا ہے؟ ریکٹینگل ٹول کے تھرو, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی پکچر کو اگر کٹ کرنا چاہ رہے ہو, اس طرح سے اس کا کوئی بھی پارٹ اٹھانا چاہ رہے ہو تو آپ اس طرح سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس پکچر کو اٹھا کے اپنے کینوس کے اوپر لے کے آئیں جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ موو ٹول کو پکڑ کے تو اپنا ماؤس اس کے اوپر رکھ کے لیفٹ سائڈ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے, اور دیکھیں میں اس کو موو کر رہی ہوں. اب اس کو اٹھا کے میں اپنے کینوس کے اوپر ڈریگ کر رہی ہوں. اب یہ تو پکچر تھی, یہ دیکھیں یہ ہمارا کینوس ہے. اب میں اس کے اوپر جیسے لے کے آئی ہوں نا, یہ انہوں نے باؤنڈری شو کر دیا, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایریا آپ کے پاس ہے, آپ یہاں پر پکچر کو پھینک سکتے ہو, چھوڑ سکتے ہو, ڈریگ کر سکتے ہو. تو اب دیکھیں کہ میں نے جیسے ہی جو ہے وہ اپنے ماؤس کو جو بھی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئی ہوں, تو یہ دیکھیں کہ وہ ایرو کا نشان دے رہا ہے کہ یہاں پر آپ پکچر کو ڈریگ کر سکتے ہو. اب جیسے میں نے لیفٹ سائڈ کا بٹن جو ہے وہ پریس کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے, تو کیا ہوا ہے, پکچر ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب اس پکچر کا سائز بہت چھوٹا ہے, تو ہم اس کو بڑا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو سائز کو بڑا کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, کنٹرول ٹی پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. کنٹرول ٹی پریس کیا جیسے, تو ہم نے دیکھیں وہ ایک باؤنڈری بتا رہا ہے کہ آپ اس کے تھرو بڑا کر سکتے ہو. اب اس میں سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں اچھا تقریباً اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا کر لوں یا اس سے تھوڑا سا اور بڑا کر لوں. اچھا یہ سلیکٹ کر کے میں نے کیا کیا, میں نے انٹر پریس کر دیا. جیسے میں نے انٹر پریس کیا, پکچر دیکھیں کلیئر ہو چکی ہے, اور وہ یہی پکچر جو ہم نے ریکٹینگل ٹول کے تھرو جو ہے وہ کٹ کی تھی وہ ہمارے سامنے اتنی ہی سائز میں جو ہے آ چکی ہے جتنا ایریا ہم نے کٹ کیا تھا. تو اس طرح سے آپ کسی بھی پکچر کو ریکٹینگل ٹول کے ساتھ کٹ کر کے اپنے کینوس پہ لا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ہم سیکنڈ پکچر پہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں کام,
تاکہ آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو وہ نہ رہے۔ اب پھر سے ہم نے ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کیا، میں چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ایک فلاور میں یوز کروں، تو میں نے کیا کیا، فلاور کے اندر جو ہے ارد گرد باؤنڈری کر دیا ریکٹینگل ٹول کے ساتھ، اور لیفٹ پریس کر کے رکھا ہے اور ریکٹینگل ٹول کے ساتھ اتنے ایریا کو سلیکٹ کر لیا اور میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے نا، تو وہ پھر سے جو ہے ایک باؤنڈری ہمارے سامنے وہ جو ہے موو کر رہا ہے، کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایریا آپ نے سلیکٹ کر دیا ہے، یہ ایریا آپ کا کٹ ہو چکا ہے، اس کو آپ یوز میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا، پھر سے موو ٹول سلیکٹ کیا، موو ٹول کے ساتھ جو ہے میں اس کو موو کر سکتی ہوں، اور میں نے اپنا لیفٹ بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور موو ٹول کے ساتھ اٹھا کے لا کے سمپل اپنے کینوس کے اوپر ڈریگ کر دینا ہے۔ دیکھیں میں نے جہاں ہی جیسے ہی یہاں پر اپنے کینوس کے اوپر لا کے تو اس کو چھوڑا ہے، تو وہ دیکھیں اسی طرح سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پکچر آپ یہاں پر چھوڑ سکتے ہیں۔ اب میں نے پھر سے پکچر کو یہاں پر جو ڈریگ کر دیا، اس کا سائز چھوٹا ہے، تو کیونکہ ہم نے چھوٹا سا ایریا اس پوری پکچر میں سے کٹ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا سائز چھوٹا ہی ہوگا۔ اب اس کو دیکھیں میں دوبارہ سے کنٹرول ٹی کر کے تو اس کو پریس کیا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ آپ کو بڑا کرنے کا آپشن دے رہا ہے کہ آپ پکچر کو بڑا کر سکتے ہو۔ کر کے میں پھر انٹر پریس کیا، اب دیکھیں وہ پکچر کلیئر ہو چکی ہے۔ اب موو ٹول کے ساتھ آپ کہیں پر بھی کسی بھی طرح سے جہاں مرضی اس پکچر کو رکھ سکتے ہیں، اور کہیں پہ بھی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے کینوس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ہے کیا، اور سیکنڈ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کو آپ کس طرح سے سافٹ ویئر اڈوب فوٹوشاپ میں یوز کر سکتے ہیں۔ تھرڈ یہ کہ آپ کسی بھی پکچر کو لا کے کسی بھی اپنی امیج کو کس طرح سے اپنے کینوس کے اوپر ڈریگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طریقے ہم نے سیکھے ہیں کہ پکچر کو آپ ڈریگ کر سکتے ہیں کینوس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریکٹینگل ٹول کے ساتھ کس طرح سے چیزوں کو کٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ایریا، اپنی مرضی کی سپیس اٹھا سکتے ہیں اور اپنے کینوس پہ اوپر لا کے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریکٹینگل ٹول کا یہ کام ہے کہ آپ کیسے اس کو کٹ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج جو ہے ہم نے دو ٹولز کور کیے ہیں، ایک فرسٹ والا تھا موو ٹول اور دوسرا تھا ریکٹینگل ٹول، ٹھیک ہے۔ یہ صرف دو ٹولز ہی ہم نے آج کی کلاس میں سیکھے ہیں، باقی جو ہے ہم پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے، ورنہ یہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو جانی ہے۔ ابھی آپ نے سمپل جو ہے وہ صرف اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو جو ہے وہ کینوس کے اوپر اپنے ڈریگ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے موو کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنی فائل کا جو ہے وہ سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ریکٹینگل ٹول سے آپ کس طرح سے کٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، اپنی مرضی کے ایریا کو۔ تو ابھی ہم فی الحال اس طرح سے اتنا ہی کرتے ہیں، باقی جو ٹولز ہیں وہ فردر ہم نیکسٹ ویڈیو میں یوز کریں گے، نیکسٹ لیول پہ جب ہم جائیں گے۔ اب آپ نے کچھ پکچرز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے جس پہ جو HD میں ہو، جس پہ آپ جو ہے وہ اپنا ورک سٹارٹ کر سکیں۔ آپ نے رینڈملی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، موٹیوس جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ کچھ میں نے زیادہ کی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ 20 سے 30 پکچرز ہی صرف ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ فردر پھر ہم تھیم کے حساب سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر ہم رینڈملی جو ہے وہ نہیں کریں گے، آپ تھیم کے حساب سے کریں گے۔ اور آپ جو ہے وہ پھر انہی کی پریکٹس کریں جو چیزیں میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے، کہ موو ٹول اور ریکٹینگل ٹول کو آپ دونوں کی پریکٹس کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اگر یہ کر لیں، پھر فردر جو ہے نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی پریکٹس جاری رکھیں، اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹا پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔